کافی گزر چکی ہے، موسم انتہائی پیارا موسم ہے، مزاج کی بات ہے، گرمیوں سے آنے والے لوگوں کو ذرا بھی ہوا بھی سرد لگتی ہے، اور جو سردیوں میں جو پلے ہوں انہیں تو یہ بڑا حسین موسم ہے اس پیارے موسم میں۔ اور یہ پیاری مجلس جسے آپ حضرات کے لیے مولانا ابوالکلام صاحب نے سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس ادارے کے بانی، مؤسس اور ان کے تمام رفقا اور ان کے تمام دست و بازو جو لوگ بھی اس ادارے کے اندر دامے درمے قدمے سخنے جس انداز سے بھی حصہ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور زور سے بولو آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے اس بھارت میں جہاں کہیں بھی اس طرح کے ادارے ہوں یا اس کے مثل ہوں، جہاں کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سرفرازی کے لیے لوگ مال و دولت خرچ کرتے ہوں، جہاں تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہو، چاہے وہ ٹوٹے پھوٹے ادارے ہوں یا بلڈنگوں کے اندر وہ بنے ہوئے ادارے ہوں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ان تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے خدمتگاروں کی اللہ اصلاح فرمائے، دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا فرمائے، آپس میں مل جل کر کے بھارت جیسے اس دیش کے اندر جہاں قدم قدم پہ مشکلات ہیں، اور اتنی مشکلات نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارا ملک، ہمارا بھارت انتہائی پیارا ملک ہے، اچھا ملک ہے۔ چند خبیث قسم کے لوگ، آپ کو پتہ ہے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں اچھے بھی رہتے ہیں برے بھی رہتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جن میں آپ ہنسیں تو وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے، لیکن آپ ہی کے درمیان کچھ لوگوں کو غم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ہنستے کیوں ہیں یا آپ اتنے زیادہ خوش کیوں ہیں، یہ غم ان کو ستایا جا رہا ہے، اس وجہ سے ان بیچاروں کو ہنسی تک نہیں آتی۔ تو ایسے اچھے برے، اجالے اندھیرے، ہر جگہ سردی اور گرمی کا موسم اور ماحول رہتا ہے، ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بادیا تند مخالف سے نہ گھبرائے رقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ مخالفتیں، یہ طوفان، یہ لہریں، یہ موجیں، یہ سیلاب اور یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ مصیبت اسی لیے آتی ہیں تاکہ آپ ان دکھوں کو برداشت کرنے کی چھمتا اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں، طاقت پیدا کریں، صبر اور تحمل کا جذبہ پیدا کریں۔ آپ غور کریں اپنی ہسٹری پر، اپنی تاریخ پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اسلام نے ہر جگہ صبر کرنے کی تلقین کی ہے، آگے بڑھنے کا پیغام دیا ہے۔ اللہ نے ہر جگہ جہاں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تمہیں کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو تو صبر کرو، اور نماز صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے نصرت مانگو، اللہ کی حمایت طلب کرو۔ اور اخیر میں کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین کہ اللہ کی مدد نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، نہیں، یہ فرمایا کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے کوئی ضروری نہیں کہ آدمی نمازی ہو تو وہ صبر کرنے والا بھی ہو، ایسا کچھ کوئی ضروری نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی صبر کرنے والا ہو تو نمازی بھی ہوگا، اس کی مشقتوں پہ صبر کرے گا، سردی ہو یا گرمی ہو بہرحال وہ نماز ادا کرے گا۔ الغرض اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ ایک ایسے ملک میں سانس لے رہے ہیں، ہم ایک ایسے ملک بھارت میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہر قسم کے رنگ برنگے پھول ہیں، کانٹے بھی ہیں اور خوشبو بھی ہے، بدبو بھی ہے، ہر جگہ یہ تمام سب چیزیں موجود ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے گلدستے، اس طرح کے ادارے، اس طرح کے مدرسوں کی ہر جگہ ضرورت ہے، اس کے درمیان باہمی طور پر رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی
ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ ایک تو ہم ہیں کمزور لوگ۔ ابھی آپ نے ڈاکٹر عبدالکریم سے پوری ایک تفصیل سنی کہ ہمارا تعلیمی ریشو کیا ہے ہندوستان کے اندر، ہم کتنے پرسنٹ ہیں ہم، اور الحمدللہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پڑھائی لکھائی کے معاملے میں آج مسلمانوں کی آنکھیں کھلی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے فضل سے ہماری بچیاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، ہمارے بچے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا قدم سے قدم حکومت سے ملا کر حکومت کی نگرانی میں، گورنمنٹ آف انڈیا کی سرپرستی میں ہم قرآن بھی پڑھائیں، حدیث بھی پڑھائیں۔ کبھی انہوں نے آپ کو منع نہیں کیا۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس دیش کی جتنی بھی اقلیات ہیں بلا نام لیے ہوئے، بلا امتیاز مذہب و ملت، سب کو یہ حق حاصل ہے، یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے دھارمک کتابوں کو پڑھائیں اور ان کو سمجھائیں۔ جہاں پر وہ اپنے ملک کے اندر جو تعلیمی جو کورس ہے، جو سلیبس ہے علم کا، وہ پڑھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو اپنا اسلام، اپنا کلچر بھی بتائیں، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ ادھرم ہو، چاہے وہ دھارمک ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، سب کو ہمارے دیش کے اندر آزادی ہے۔ سب کو آزادی ہے جو اپنی اپنی تعلیم لوگوں کو دیں، اپنے بچوں کو وہ کلچر سکھائیں۔ اور اسلام تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتا ہے کہ کتنا عظیم دین ہے اور کتنا مہان ہے یہ، جو تمام کائنات کا دین ہے، سورج کا دین، چاند کا دین۔ ارے ہم تو اجنبی ہیں بھی نہیں، ہم کہیں بھی دنیا میں اجنبی نہیں ہیں۔ یہ زمین بھی مسلمان، یہ چاند بھی مسلمان، یہ ستارے بھی مسلمان، یہ رات بھی مسلمان، یہ ہوائیں بھی مسلمان، ہوائیں بھی مسلمان، ہر چیز مسلمان ہے سوائے دو پیر دو ٹانگ کا جو یہ جانور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کا، سمجھنے کا شعور بخشا ہے۔ اس میں کچھ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چند لوگ اگر نہیں ہیں تو نہیں ہیں، ان کی بات ہے، ان کے اوپر فورس تو نہیں کریں گے، البتہ انہیں ہم سمجھائیں گے، ہم ان کے سامنے اچھے کھانے پروسیں گے، اچھی بات بتائیں گے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان صرف کھانے پینے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے، بلکہ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، ہمارے اوپر بوجھ رکھا ہے۔ ہمیں قرآن دے کر کے اور حدیث دے کر کے یہ بات بتلائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرو، تعلیم و تربیت دو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی، ہمارا دین پروپگنڈے کا دین ہے، ہمارا دین پبلش کرنے کا دین ہے، نشر و اشاعت کا دین ہے، ہمارا دین لوگوں تک پہنچانے کا دین ہے۔ دنیا میں کوئی دین نہیں، کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس کے دھرم میں یہ لکھا ہو کہ تم کسی کو اپنا دھرم بتاؤ یا اس کو پہنچاؤ یا اس کو سکھاؤ سوائے اسلام کے علاوہ کوئی عیسائیت بھی نہیں۔ جناب علی یہودیت میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ تم لوگوں کو جا کر کے سمجھاؤ کہ یہودی بن جاؤ، یہ بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، نہ، سوائے اسلام کے کسی دین میں نہیں۔ تو الحمدللہ، تو میں یہ کہہ رہا تھا ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے، اللہ کا فضل ہے، سب مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، آسمان بھی مسلمان، زمین بھی مسلمان، ندی بھی مسلمان، نالے بھی مسلمان، سب مسلمان۔ اللہ کی قسم اگر ہم مسلمان بن جائیں، صحیح ڈھنگ سے اللہ کے تابع دار بن جائیں، اللہ کے دین کے پیروکار بن جائیں، اللہ کے احکام کے پیروکار بن جائیں، نبی کائنات کے متبع پیروکار بن جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ زمین سے تمہارے لیے لو آمن اہل القرى لفتحنا علیہم برکات من السماء، اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ تو رب تعالی تمہارے لیے آسمان سے روزیوں کے دہانے کھول دے گا، دروازے کھول دے گا۔ روپے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تم صحیح ایمان لے آؤ، تم اللہ تعالیٰ کو اپنا صحیح حاکم مطلق مان لو، تم اللہ کو معبود حقیقی تسلیم کر لو، اس کے اوامر، اس کے احکامات، جس نے منع کیا ہے اللہ اس کے تابعدار بن جاؤ، صحیح ڈھنگ سے تابعدار بن جاؤ، اللہ کی قسم تمہیں سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تم ہاتھ اٹھاؤ گے، دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ ہماری تاریخ کے طریقے موجود ہیں، میں انہیں واقعاتی تقریروں میں میری عادت نہیں ہے
کہ میں واقعاتی بہرحال ان تمام سب واقعات میں چاہوں موقع آتا ہے تو میں بیان کرتا ہوں، لیکن مختصر وقت میں آپ کو کچھ پیغام کچھ میسج ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں پر، آپ کے دماغوں پر۔ یہ حسین سا ماحول مولانا ابوالکلام صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بیچارے بامبے میں بڑے پریشان رہتے تھے، میں نے دیکھا ہے ان کی پریشانی، کئی دفعہ مجھ سے بھی انہوں نے کہا شیخ مجھے ایسا کچھ چاہیے، میں سوچتا یار یہاں رہتے تھے بمبئی میں، اب تو کہاں چلے گئے، کون سا تم نے جامعہ کھول لیا اتنا بڑا ادارہ، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آج آنے کے بعد اللہ جزائے خیر دے انہوں نے بلایا، دعوت دی اور میں آیا تو بڑا افسوس کیا میں نے اپنے آپ کے اوپر افسوس یہ کیا کہ میں بہت دن پہلے کیوں نہیں آیا، اپنے بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، ان بیٹیوں بچیوں کے درمیان، اتنا بڑا ایک کمزور آدمی جب دیکھو پیدل ہی ٹھوکے جا رہے ہیں حضرت، یہاں سے لے کے وہاں تک بامبے میں پیدل چلنا کوئی معمولی بات نہیں، لیکن بیچارے چلتے رہتے تھے، وہاں کبھی نظر آئے، کہاں مجھے ابوالکلام وہاں نظر آئے کبھی، تو بڑا عجیب سا لگتا تھا، لیکن آج یہ اجتماع دیکھ کر آپ لوگوں کے یہ مسکراتے ہنستے چہرے دیکھ کر واللہ بتا رہا ہوں بڑی مسرت ہوئی، بڑی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوئی، اور ہمارے للمٹیا کے احباب بھی ہیں، یہ ہمارے دلدار صاحب بیچارے بار بار مجھے چڑھاتے ہیں آپ ہمارے ساڑھو، میں نے کہا خامخواہ بدنام کیوں کر رہے ہو یار، اب ان کی عادت ہے، ہم نے کہا خامخواہ گلے لگ جائے، بیوی کو پتہ چلا تو پتہ کچھ اور نقشہ ہو جائے گا، گھر میں جھگڑے لگوا دو، لیکن بہرحال اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو بہرحال یہ بڑا پیارا علاقہ آپ لوگوں کا، اور بڑی مسرت بڑی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح ہرا بھرا رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، ماشاءاللہ یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک بات سنو، میں تقریر نہیں کر رہا، میں کچھ میسج دینا چاہتا ہوں، کچھ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے دل کی بات آپ سے کہوں اور آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ آپ نے کہا نا کہ ہم بڑے پچھڑے ہوئے علاقے کے ہیں، جیسے بھائی نے بتایا ابوالکلام صاحب، مولانا ابوالکلام صاحب نے، یہ دیہات ہے، ارے اسی دیہات سے پڑھ کے ہم لوگ بھی چٹائیاں توڑ کے اتنے بڑے ہوئے ہیں، ہم کہاں سے کوئی آسمان سے ٹپکی ہوئی مخلوق تو نہیں ہے، پی جے عبدالکلام جس نے بڑے میزائل بنائے، اللہ اکبر، ایک ایسے دیہات سے پڑھے ہوئے لکھے ہوئے، آج بھی ان کے دروازے موجود ہیں، گھر موجود ہیں، بیچارے کو انگریزی نہیں آتی تھی، جب اسے امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ آف انڈیا کی حیثیت سے خطاب کیا تو بڑے بڑے امریکی انگریزی بولنے والوں نے اپنے کانوں میں جناب علی وہ کیا کہتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے والی مشینیں لگا کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس کی تقریریں جب سننا شروع کی تو اس کے ایک ایک سنٹنس پر، اس کے ایک ایک جملے پر مولانا تالیاں بجتی تھی، تالیاں بجا اور ایک موقع تو ایسا آیا اس نے ایک ایسی بات کہہ دی پریزیڈنٹ آف انڈیا نے، پی جے عبدالکلام نے، کہ سارا پارلیمنٹ احتراماً اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ عزت ملتی ہے علم کی وجہ سے، بے علم چوش مباید خدا کہ بے علم نتما خدا را شناخت۔ علم کا سب سے بنیادی بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رابطہ کنٹیکٹ اللہ سے مل جاتا ہے، آپ اللہ کو پہچاننے لگتے ہیں، ہر میدان میں ہر جگہ غم آیا خوشی آئی اللہ اللہ، ہر چیز الحمدللہ، ہر چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اللہ سب سے بڑا، اللہ کو پہچاننا یہ سب سے بڑی عقل کی چیز ہے، اللہ کو جاننا، اللہ کی معرفت یہ سب سے بڑا علم ہے، اور علم ہے، کوئی بھی علم وہ انگلش دیکھو ایک بات اور بتاؤ، اللہ کو پہچاننا یہ سب سے بڑا علم ہے، توحید کو پہچاننا یہ سب سے بڑا علم ہے۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 31 مقامات، 31 مرتبہ، 31 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر یہ ذکر فرمایا، کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی مرتبہ بولو 31 مرتبہ 31، اور اللہ نے زمین کی نعمت، آسمان کی نعمت، پھل فروٹ کی نعمت، حور و قصور کی نعمت، جنت کی نعمت سب بتلائی، جہنم سے ڈرایا، اور ہر جگہ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن آپ ذرا دھیان دیں، اور میرے مسلمان بھائیوں بہنوں آپ بھی دھیان دو، غور کرو، اللہ تعالیٰ نے سوری نعمتوں کا ذکر کیا اس میں، اور فرمایا تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو چھٹاؤ گے، کن کن، لیکن جو سب سے پہلے جیسے ہم لوگ کوئی طالب علم جب بہترین پڑھتا ہے یا فرسٹ ڈویژن آتا ہے تو ہر موقع پر اس کا نام پہلے لیا جاتا ہے
کہ یہ فرد جب اتنا ہے، اس کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے، انعام کے طور پر بھی اس کو پہلے بلایا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اسے آپ زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اسے پہلے آپ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ دیکھیے ساری نعمتیں ہیں، جنت بھی ہے، حور بھی ہیں، قصور بھی ہیں، محلات بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، جناب پھل فروٹ، سب نعمتیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں اللہ نے سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ فرمایا وہ بتائیے آپ، الرحمن، اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اللہ سب سے پہلے، اور سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ بولو، علم القرآن، علم القرآن، تعلیم، سکھانا، سب سے بڑی نعمت، اس کا ذکر فرمایا، علم القرآن۔ آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ علم کتنی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما، اس میں سب سے پہلے علم کا تذکرہ، خلق الانسان علمہ البیان، تو دوبارہ فرمایا اللہ نے بیان سکھایا، کتنی بڑی بات ہے۔ اس کی ہمیں ہمارے پاس ہم جو ہے اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے اے مسلمان بھائیوں بہنوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم و تربیت کی امت ہے، امی نہیں ہے، جاہل گمار ان پڑھ نہیں، نہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اس کو پسند نہیں ہے، ان پڑھی اللہ کو پسند ہی نہیں، بلکہ سب سے پہلے اس نے کیا کہا؟ اقرا، سب سے پہلی آیت کیا اتری؟ بولو، اقرا، پڑھو، اور کس کو پڑھو؟ کس چیز کو پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق، معرفت، پہچان، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، جانکاری حاصل کرو، تم کو پیدا کیسے کیا، یہ زمین کا مالک کون ہے، آسمان کا مالک کون ہے، تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے، تمہارے ناکوں کا مالک کون ہے، تمہارے کانوں کا مالک کون ہے، تمہاری باپ کا مالک کون ہے، تمہاری ماں کا مالک کون ہے، تمہارے حیوانات، چرند پرند، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ کشتیاں، یہ ناؤ، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ گھاٹیاں، یہ چشمے، یہ پہاڑ، یہ پیڑ، انگارے نکلتے ہوئے اگلتے ہوئے پہاڑ جھارکھنڈ کے اندر، رات کو گزرو تو ایسے انگارے شعلے نکلتے ہیں، اجالا نظر آتا پہاڑوں سے، اندر سے بلیک گولڈ نکلتا ہے، بلیک گولڈ کوئلہ نکلتا ہے آپ کے جھارکھنڈ سے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ سب کس نے بنایا؟ بولو، اللہ نے بنایا، اس کی پہچان، یہ تمام سب چیزیں۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے جاہل نہیں دیکھا، ہمیں تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن افسوس ہم اس سے دور ہیں، اس سے دور نہ رہو، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، سب چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کرو، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، اور ہر جگہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، الف با تا تا، سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد ABCD، سنسکرت بھی، ہندی بھی، جو بھی آپ کی، بنگلہ بھی، ہر زبان ہماری زبان ہے، زبان سے کبھی تعصب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطوط آتے تھے، لیٹر آتے تھے عبرانی زبان میں، اللہ کے نبی کو عربی آتی تھی، عبرانی نہیں آتی تھی، صحابہ کو بھی عبرانی زبان نہیں آتی تھی، جیسے آج ہم کو انگریزی نہیں آتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت زید ابن ثابت کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ عبرانی زبان سیکھ کے آؤ۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت گئے، تاریخ میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ 16 دن میں یا 30 دن میں زبان کو نہ صرف بولنا سیکھا، لکھنا پڑھنا بھی سیکھا انہوں نے، اور سمجھنا اور سمجھانا بھی سیکھا۔ اور پھر جو خطوط آتے تھے اسلام کے تعلق سے، اللہ کے نبی لکھواتے تھے اور وہ لکھ کے اس کی زبان میں بھیجے جاتے تھے۔ آج کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیں، کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو ہندی پڑھائیں، کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو سنسکرت پڑھائیں، کیوں نہ ہر زبان پڑھائیں؟ اور یہ زبان ہم اس لیے پڑھائیں تاکہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی جو ہماری جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، جو ہماری دنیا سے بھی زیادہ پیاری ہے، یہ زمین آسمان سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور وہ نعمت علم ہے، قرآن کی نعمت ہے، تبلیغ کی نعمت ہے، نشر و اشاعت، اس کو پرکاشت کرنے کی نعمت ہے، پھیلانے کی نعمت ہے۔
ہمیں اللہ نے حکم دیا پھیلاؤ، کیسے پھیلائیں گے؟ ہمارے بھارت میں لوگ سنسکرت جانتے ہیں، ہمارے بھارت میں بہت سارے لوگ ہندی جانتے ہیں، ہم کو ہندی نہیں آئے گی تو ہم کو کیسے بتائیں گے؟ اسلام یہ ہے، اللہ یہ ہے، رسول یہ ہے، قرآن یہ ہے، آخرت یہ ہے، قرآن کی یہ شکشا ہے، رسول کی کیسے بتائیں گے؟ تو ہمیں پہلے سیکھنا پڑا۔ تو اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو جاہل مت رکھو، پڑھاؤ لکھاؤ، خوب پڑھاؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، عالم بناؤ، حافظ قرآن۔ ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا، ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا، اور وہ مزاج کیا ہے؟ حافظ بنا دو۔ حافظ کس لیے بناؤ؟ تراویح پڑھانے کے لیے۔ حافظ کس لیے بناؤ؟ تراویح پڑھانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، حافظ کیوں بنائے؟ حافظ کیوں بنے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں کل پرسوں میں راکھو نگر پھوارے میں تھا، ہمیں ایک مولانا ملے، وہ اپنے مدرسے پہ لے کے گئے، بتایا چھٹی ہو چکی ہے، حفظ کا شعبہ ہے، اور انہوں نے تاریخ بتائی کہ میرے باپ کو کسی نے کہا تم جاہل آدمی ہو، تم کون سا حفظ کا مدرسہ چلاؤ گے؟ اپنے کچھ بچے تھے، ان کو کہا پڑھاؤ گے؟ ہم نہیں پڑھائیں گے، ہم پیسے چاہیے ہم کو تب پڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں ویسے پڑھا دو۔ کہا نہیں، تم کھول لو، تم حافظ تو ہو نہیں، تم کیسے پڑھاؤ؟ انہوں نے کہا شیخ صاحب میرے باپ کو یہ بات تیر کی طرح سینے پہ لگی، میرا باپ بھینسوں کو چرانے والا، دودھ دہی کھانے کھلانے والا، 3 سال کی مدت بھینس کی کو چراتے چراتے بھینس کی پیٹھ پر بیٹھ کر 3 سال میں اس نے قرآن کو حفظ کیا۔ کتنے سال میں؟ قرآن کو حفظ کر لیا، اور پھر یہی حفظ کا مدرسہ کھولا جہاں 250 بچے حفظ کر رہے ہیں، اور 180 یا 70 لڑکے حفظ کر رہے ہیں، اور 250 بچیاں حفظ کر رہے ہیں۔ سوچیا بہت بڑی چیز ہے۔ حفظ اس لیے نہ کریں کہ آپ کو تراویح پڑھانی ہے، حفظ کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو قرآن کی حفاظت، دوسرے آپ کو اس کے کتنے فائدے ہیں، میں ایک فائدہ آپ کو بتاؤں۔ دنیا میں تو جو ہیں وہ ہیں، آخرت میں مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا اقرا ورق، اے حافظ قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جنت میں پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری پڑھائی ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیرے لیے جنت۔ اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، تو اے میرے بچوں، اے میرے بچوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ بندے ناچیز کو بھی، آپ کو بھی، سب کو حافظ قرآن بنائے۔ بولو آمین۔ اللہ تبارک، بھائی ہوش نہیں رہتا کیا؟ جب دعا سنا کرو تو آمین کہا کرو، ساتھ ساتھ چلو، ایسے پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہیں، آمین کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حافظ قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ۔ اچھا بعض لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، مولانا شیخ توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں، وہ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میری والدہ محترمہ 70 سال کی ہو گئی، کتنے؟ اور 70 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، 70 سال کی عمر۔ سوچا قرآن حفظ کرنا چاہیے، ڈاکٹر ہیں تو آپ قرآن حفظ کریں، آپ عالم ہیں تو قرآن حفظ کوئی ضروری نہیں، آپ کھیت چھوت رہے پھر بھی قرآن حفظ کریں، آپ پڑھتے رہیں، کہیں بھی ڈرائیور ہیں، انجینئر ہیں، بیرسٹر ہیں، لائر ہیں، جج ہیں، پولیس آفیسر ہیں، پرائم منسٹر، جتنے بھی ٹر ہیں، آپ سب، لیکن آپ اس کے ساتھ مسٹر ہو کر کے بھی آپ حافظ قرآن بنیں۔ اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ اس میں کون سی بات ہے؟ آج ایک صاحب تقریر میں بتا رہے تھے، ہمارے مولانا تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نارتھ انڈیا میں، مغربی یو پی میں، جب کوئی عورت اپنے بچے پہ ناراض ہوتی ہے تو کہتی اللہ کرے تو حافظ قرآن بنے، یا دوسری بدعا دیتی ہے اللہ کرے تو مولوی بنے۔ تو بڑے خوش ہوئے، ایک صاحب پہنچے بہار باہر سے گئے تھے، بڑے خوش ہوئے، بھیا یہاں کی عورتیں تو اپنے بچوں کو گالی سمجھ کے دعائیں دیتی ہیں،
گالی گالی دعائیں بھی گالی سمجھا کے دیتے کہ اللہ کرے تو حافظ قرآن بنے، اللہ کرے تو مولوی بنے۔ تو ایک ساؤ ادھری مغربی یوپی یعنی جو غازی آباد، مراد آباد، ادھر میرٹھ وغیرہ کا جو علاقہ ہے، تو بولے کہ وہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا مولانا آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یہاں کی تو عورتیں بھی بددعائیں دیتی ہیں، تو اچھی بددعا دیتی ہیں کہ حافظ قرآن بن جاؤ، مولوی بن جاؤ۔ بولے یہ اس کا مطلب اس عورت کا وہ نہیں ہے، ارے وہ بددعا ہی دے رہی ہے۔ یہ کہتے کون سی بددعا ہے حافظ قرآن بن جاؤ؟ کہہ رہی ہے وہ حافظ قرآن کہہ رہی ہے بن جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کرے تو اندھا ہو جائے، کیونکہ ہمارے علاقے میں جتنے بھی حافظ قرآن ہیں سارے اندھے ہیں۔ اور کہنے لگا مولوی، تو کہنے لگا مولوی کی وہ بھی بددعا، جتنے مولوی ہیں سب چندے کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے اللہ کرے تو بھکاری بن جائے، بھیک مانگ یار، یہ بھی تو ایسے لوگ، لیکن خیر وہ ان کا اپنا طرز عمل ہوگا بہرحال، لیکن نہ چندہ کرنا غلط ہے، نہ قرآن کا حفظ کرنا غلط ہے۔ چندہ کرنا چاہیے، چندہ میرے نبی نے کیا، چندے کو جو غلط کہے وہی گورکھ دھندے میں ہے۔ ہاں چندہ کرنا غلط نہیں، بالکل چندہ کرنا، بلکہ ہمارے نبی نے، بلکہ اللہ نے حکم دیا نہیں، کہا دین کو جھٹلانے والے وہ ہیں جو چندہ دینا نہ دینا تو بڑی دور کی بات نہیں، چندہ دینے والوں کو چندے پر ابھارتے بھی نہیں ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، وہ بھی دین کو جھٹلاتا ہے جو یتیموں کو تھکے دے کے باہر کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ بھی دین کو جھٹلاتا ہے جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر امیروں کو ابھارتا نہیں ہے۔ اے چودھریوں، اے مہتو، اے سیٹھیوں، اے کھیت بھومیروں، کھیت والوں، اللہ غلہ لاؤ، گیہوں ہے تو اس کے اندر بھی 20 کلو میں 1 کلو نکالو، دھان ہے تو اس میں بھی 10 کلو میں 1 کلو نکالو، مکہ ہے تو اس میں بھی مکہ نکالو، پیسہ ہے تو اس میں بھی زکات نکالو، اور یتیم، بیوہ، مسکین جو لوگ ہیں ان کو دو، ان کو خرچ کرو، تاکہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں غریب نہ رہ جائے، بڑھاؤ لکھاؤ۔ میرا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے لیے قرآن کا حفظ سب کو کرنا چاہیے، چاہے 2 پارے، چاہے 10 پارے، چاہے 20 پارے، اور جن کو یاد ہے اسے یاد رکھنا چاہیے۔ تو عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑی نعمت سمجھو اور آپس میں مل جل کے رہو، متحد رہو۔ مدارس کے جتنے بھی یہاں پہ مکاتب کے ذمہ داران ہیں، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، خزانچی ہیں، یا جو جمعیت اہل حدیث، ہماری جمعیت کے جو ذمہ داران ہیں، ناظم ہیں، صدر ہیں، امیر ہیں، ان کا فرض اور ان کا کرتویہ ہے کہ وہ ان مدرسوں کی سرپرستی کریں، ان کو انعامات دیں، ان کی شال پوشی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ پیسے نہیں دے سکتے تو چند پیپر ہی لکھ کر کے دے دیں، اگر نہیں دیتے تو وہ سب سے بڑے اوگھڑ اور سب سے بڑی خبیث لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ وہ جماعت کے دوست نہیں، وہ جمعیت کے دشمن ہیں، جمعیت کی جڑیں کاٹنے والے، وہ منحوس ہیں، وہ خبیث ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اور بولو اگر نہیں لکھو گے ہمارے مدرسے کے تعلق سے اچھی باتیں تو جب بددعا دیں گے اور بچیوں کو کھڑا کر کے قنوت نازلہ پڑھوائیں گے، آل اولاد سے محروم ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے دنیا سے، تمہاری خواہشیں دور ہو جائیں گی۔ بول ہمارے باور ہے کیا؟ دعا سلاح المومن، ہم تو کم از کم کچھ نہیں تو اللہ سے دعا کریں گے اللہ مٹا دے مردود کو، ختم کر دے۔ بھئی ہم بھوکے، ہم کو کھانا نہیں دے رہے ہو تو ہمیں ضرورت ہے، تم ہمارا ضرورت ہماری پوری، یا تو بتاؤ کیوں نہیں پوری کر رہے ہو؟ نہیں ہے۔ ایک آدمی گلی میں بھیک مانگ رہا، ایک دروازے پہ گیا، کہا بھیا کچھ کھانا دے دو، اندر سے آواز آئی نہیں ہے، کہا کچھ کپڑے دے دو، کہا نہیں ہے، کہا روٹی دے دو، کہا نہیں ہے، کہا ایک گلاس پانی دے دو، کہا نہیں ہے، تو کہا بے تو اندر بیٹھ کے کیا کر رہا، باہر نکل چل بھیک مانگنے۔
یہ نہیں تو کائے کا صدر بنا، کائے کا امیر بنا، کائے کا سیکریٹری بنا جب تیرے پاس بس میں نہیں ہے تو تو ہماری طرح نکلنا، چل اپن بھیک مانگتے ہیں، نہ تو صدر رہے نہ سیکریٹری رہے، ہماری طرح تو بھی رہے ننگا پونگا۔ یہ ہے آپس میں ہم اہل حدیث، ہمیں بتایا کہ اللہ لمٹیا اس کا پورا علاقہ ماشاءاللہ یہ گولڈ مائنز جو ہے، بلیک گولڈ، یہ پورا ماشاءاللہ اہل حدیث سب یہ نعمت ہے اللہ کی، اس کی قدر کرو ورنہ چھٹکار دیے جاؤ گے۔ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے خرچ کرو، مدد کرو مسلمانوں کی آپس میں، ایک دوسرے کے گھروں میں دیکھو جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، جس کے پاس جوتے نہیں ہیں، جس کے پاس چپل نہیں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، سخاوتوں کا مہینہ آ رہا ہے، ایک دوسرے پر خرچ کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، مبارک ہو آپ سب کو، ہم اپنے دل سے مبارکباد دے پیش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک قریب ہے، ہمارے سروں پہ سایہ فکن، وہ مہینہ جو سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، وہ مہینہ جس میں قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، غور کرو کہ جس مہینے میں نازل ہوا، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار ہو گیا، اور جس شخصیت پر نازل ہوا وہ شخصیت تمام انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ قرار پائی، اور وہ شخصیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، وہ امام آدم، وہ حکیم الامت، وہ سب سے عظیم، اللہ کے بعد اس روئے زمین پر بین السماء والارض، آسمان و زمین کے بیچ میں، تحت عظیم السماء تحت العرش، اور زمین کی تحت الثرى تھے، جو جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہمارے نبی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ تو جس شخصیت پر نازل ہوا یہ قرآن، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سیدوں مہینوں کا سردار، اور جس شخصیت پہ نازل ہوا وہ شخصیت انسانوں تمام مخلوقات کی سردار، اور جس رات یہ قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بھی افضل وہ رات ہمارے اوپر آنے والی ہے۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، ابھی سے کمر کس لو، ابھی سے محنت توبہ کرو، استغفار کرو، شراب سے توبہ کرو، زنا سے توبہ کرو، بدکاری سے توبہ کرو، فضول خرچی سے توبہ کرو، غیبت سے توبہ کرو، چوری سے توبہ کرو، اور بزدلی سے توبہ کرو، آپس میں کدورت اور بغض اور حسد آپس میں ختم کرو، گلے ملو، رشتوں ناتوں کو جوڑو۔ اگر بیوی ظلم نافرمان ہے تو رمضان کے اندر اس سے پہلے ہی فرما بردار بن جانا چاہیے۔ شوہر اگر ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، سوری بولے، معافی مانگے، اس کو اپنے گلے سے لگائے اور اس سے سوری بول کر کے اس کو معافی مانگے، ظلم نہ کرے، ستم نہ کرے، آپس میں شیر و شکر بن کر محبت سے، اخوت سے اسلام کے تعلیمات کو روشن کرو، آگے بڑھو، اللہ آسمانوں پہ خوش ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے بہرحال رات کافی گزر چکی ہے، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، صبح مجھے مدھوپور میں خطبہ جمعہ بھی دینا ہے، پھر رات 12، 13، 14 کے جلسے بھی ادھر جام تاڑا کی طرف ہے مسلسل۔ اب اس کے بعد تو رمضان ہی آ جائے گا 2-3 دن کے بعد، اس کے بعد ہم اپنے وطن لوٹ جائیں گے۔ آپ تیاریاں کرنا، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا، ہم سب کو دعا میں یاد رکھنا، اور اپنے اساتذہ کو، اپنے معلمین کو، اپنے مصاحب کو، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ ایک بات میں بتا کے جا رہا ہوں، یہ جو ہماری بچیاں فارغ ہوئی ہیں جن کو سند فضیلت اور ملی، ایک بہت بڑی بات بتاؤں میں، بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی بات ہے، اتنی قیمتی بات ہے کہ اس کی طرف تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ مولانا حضرت سے کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا ابوالکلام، اب لفظ آزاد ہی لگانا باقی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد اس چھیتر کی یہی ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تعلیمی انقلاب ہمارے شکشا منتری، ہاں سب سے پہلے ہمارے فریڈم فائٹر مولانا ابوالکلام آزاد اہل الحدیث کے امام تھے، امام الہند، فخر کرو۔ ایجوکیشن منسٹر سب سے پہلے بھارت کے کون تھے؟ بولو،
मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह वो कौन थे? वो बरेलवी थे, देवबंदी थे, हनफी थे, शाफई थे? नहीं, वो कौन थे? अहलुल हदीस थे। वो हमारे, हम उनकी रूहानी औलाद हैं, उनके रूहानी बेटे, रूहानी बेटियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो नाज है कि हमारे भारत के एजुकेशन पर सबसे पहला ठप्पा उसका सरताज जो बनाया गया वो अहलुल हदीस को बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस तरह से बनना चाहिए। उन्होंने तालीम के मैदान में इनकलाब बर्पा किया। उन्होंने आज भी उनके बनाए हुए उसूल ज़वाबित तालीमी चीजों में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, आज भी चल रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। तो हमें हर शख्स को अबुल कलाम बनना चाहिए, हर शख्स को मौलाना अबुल कलाम। तो अर्ज करने का मतलब यह है, एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ बड़ी अहम है और मैं बात खत्म करूंगा, हम अपनी बच्चों को और सारी औरतों के लिए भी कि देखो आज हमारे माशरे में हमारी बहुत सारी माएँ बहनें हैं। अब यकीन मानिए अहले हदीस हैं, शिरक नहीं करते, दुआ ताबीर गंडे पलीते तो नहीं करते होंगे, यकीन है उनको पता होगा कि ये भी शिरक है, उलमा ने बताया होगा। मैं इनसे जरा और ऊपर उठ के एक बात बता रहा हूँ कि लेकिन जो 40, 45, 50, 60 साल की हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, किसी को सूरह फातिहा याद है, किसी को नहीं याद, किसी को अत्तहियात याद है, किसी को नहीं याद। अरे वो तो बेचारी वो है, लेकिन अजान होती तो एहतराम ओढ़नी ओढ़ लेती। हम अपने भाइयों में मर्दों में भी अगर बैठा के पूछें, एक दिन एक मस्जिद में रोक कर की आज जो है मिसाल के तौर पर एक मोबाइल इनाम दिया जाएगा अगर कोई अत्तहियात सही से सुना दे, तो मैं समझता हूँ 100 आदमियों में 2, 5, 10 सुनाएंगे सही, बाकी को तो अत्तहियात भी सही ढंग से याद नहीं जाए। और आपको पता है बगैर सूरह फातिहा के और बगैर अत्तहियात पढ़े हुए नमाज नहीं होती। तो आप बताओ हमारी कितनी बहनें, कितनी बेटियां, कितनी माएं जहन्नम में जाएंगी मरने के बाद। जो नमाज, जिसकी नमाज नहीं होती वो जहन्नम में जाएगी कि नहीं जाएंगे? कौन जिम्मेदार है? बोलो, हम जिम्मेदार। आप जो पढ़े, जिन्होंने पढ़ा लिखा है वो जिम्मेदार। इसलिए कुछ ना करो, आप 1 महीना अपने घरों में, अपने महल्ले में, अपने करिए में, यहाँ पे या आप जहाँ कहीं भी की हैं, जब जाएंगे तो आपके अहद करो कि रमजान में इंशाअल्लाह तबारक तआला जितनी भी बूढ़ियां हैं और जितने भी जवान हैं, जवानों बूढ़ी अत्तहियात सिखाएंगे और सूरह फातिहा याद करेंगे। कुल हुवल्लाह और कुल इन्ना अतैना भी न सीखे तो कम से कम सूरह फातिहा या एक सूरह भी सिखा दो। बाकी अल्लाह अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम तो हर जाहिल भी कह लेता है, कह ले, लेकिन सूरह फातिहा और बोलो अत्तहियात और अल्लाह तौफीक दे तो दरूद इब्राहिमी भी बड़ा बार सिखा दो। अगर तुमने सिखा दिया ये तो समझो तुम्हारी पढ़ाई कामयाब। और मैं मौलाना तो खैर पता नहीं कहाँ रहेंगे, बंबई रहेंगे कि दिल्ली, आगरा, अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन कम से कम गांव के जो जिम्मेदार हैं और भी उनसे दरखास्त है कि बच्चियों के ऊपर नजर रखें। नजर वही माना कि जनाब यारी पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। आप बाप हैं, माँ हैं, तो आप जरूर कहिए बेटे आप जाइए सिखाइए चंद औरतों को, उनको सिखाओ, पढ़ाओ, ये चीजें करना। एक चीज। नंबर 2, वजू कैसे बनाया जाता है तुम बना के सिखाना। आप भी लड़कों, आप मालूम है, आप लोग भी जिनको वजू पढ़ना आता है वो आप वजू बना के बताओ ऐसे वजू बनाया जाता है। और वजू कैसे टूटता है वो भी बताओ। नहीं तो बनाना मालूम हो और वजू टूटने का पता नहीं हो तो पता चला हफ्ते भर एक ही दफा हफ्ते भर की नमाजें अदा हो रही हैं और आप चाहें कहें खाला दादी वजू फिर बनाए थे तो बोले बिटिया तू सिखा के जो गई थी एक दफा बनाई, जब तक तो 1 हफ्ता हो रहा है पढ़े जा रहे हैं, उधर पता ही नहीं वजू कैसे टूटता तो बेचारी को क्या। तो जैसे वजू बनाया जाता है ऐसे वजू टूटना भी बोलो
سکھانا اسے بھی بتایا جائے، تاکہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ نصیحت نہیں، بہت ہو گئی تقریریں، اللہ تعالیٰ اس طرح کے اجتماعات کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔